بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہوئے نور فاطمہ کا ناول ہے ایپیسوڈ 8۔ کیا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ عابد رکسن کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ کیا ہو گیا عابد؟ رکسن اس رویے پر ہی واقعی حیران تھی۔ وہ میری محبت ہے، میں پیار کرتا ہوں، زرتاشا سے محبت کرتا ہوں اسے۔ عابد کا غصہ اب پھٹ پڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ فہد اس پر چلایا۔ ہاں ابو، میں محبت کرتا ہوں زرتاشا سے، میں ایسے کیسے ہونے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ عابد اپنا سر پکڑے چلنے لگا۔ ہوش میں آؤ عابد، وہ تمہیں بائی سمجھتی ہے۔ رکسن ان کے پاس آئی۔ لیکن میں اسے بائی والا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ عابد پھر رکسن سے دور ہٹا۔ عابد، میں نے ابرش کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، وہ اور تم ایک ساتھ اچھے لگو گے بیٹا۔ رکسن اس کے قریب آئی تو وہ پھر دور ہو جاتا۔ نہیں نہیں، مجھے زرتاشا سے شادی کرنی ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ عابد پھر چلانے لگا۔ عابد کو بچپن سے ہی یہ پرابلم تھی کہ وہ جب بھی ٹینشن لیتا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی، وہ پاگل ہو جاتا، چیزیں توڑتا تھا، چلاتا تھا، خود کو بند کمرے میں قید کر کے روتا تھا۔ تم تو ریلیکس کرو، ریلیکس، ہم بات کر لیں گے شازیہ سے۔ رکسن نے فی الحال اسے نارمل ہونے کے لیے ایسا کچھ کہا تھا۔ آپ کریں گی نا، بات کریں گی نا؟ عابد اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا۔ ہاں کروں گی۔ رکسن ٹینشن میں آ گئی۔ اس نے عابد کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ رکسن بیگم، یہ بات تو بڑھ گئی، اس کمبخت کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا نا کہ اسے وہ پسند ہے۔ فہد کو عابد پر بہت غصہ تھا۔ اب ہم کس منہ سے جائیں ان کے پاس؟ وہ تو ایسا ہی بولیں گے نا کہ اگر رشتہ کرنا تھا تو پہلے ہی آتے، جب زرتاشا کا رشتہ کر دیا تھا اب کیوں آئے؟ فہد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رکسن ابھی بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نہیں ابھی اتنے مزے کریں گی نا؟ نران کگان جا کر دنین اور باقی سب شازیہ کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ دانا پانی کی بچی، میں نے منع کیا نا کہ اس ٹاپک پر بات مت کرو۔ زرتاشا شازیہ کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ دنین کی بات پر غصہ ہوئی۔ آپی پلیز کرنے دینا کی بات، آپ کو پتہ ہے میں تو بہت انجوائے کروں گی۔ دنین پھر بولی، کوئی انجوائے نہیں ہوگا، آپ چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ زرتاشا اسے ڈانٹنے لگی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازے پر اچانک زرون راجپوت کو دیکھ کر سب حیران ہوئی۔ بائی آ گئے؟ دنین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آنٹی میں آ سکتا ہوں؟ زرون وہیں پر کھڑا بولا۔ جی بیٹا آؤ اندر۔ شازیہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زرون نے اندر آتے دنین سے پوچھا۔ میں دنین بولی۔ دنین آپ ضرور انجوائے کرنا، بالکل، ہم دونوں جیجوں اور سالی مل کر بہت مزہ کریں گے۔ زرون کھڑا ان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ارے بیٹا زرون تم کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھو۔ شازیہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا بولی۔ جی زرون اب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل شہنشاہوں کی طرح بیٹھتا تھا۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ شازیہ سے باتیں کرنے لگی۔ آنٹی وہ میں کہنے آیا تھا کہ ہم کسی دن کوئی وقت نکال کر شاپنگ پر چلیں۔ زرون اپنے مدے پر آیا۔ شاپنگ؟ دنین بولی۔ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں۔ زرون پھر بولا، امی میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ زرتاشا غصے سے اٹھتی فوراً اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں، بائیس کو آؤں گا، پھر آپ سب چلنا میرے ساتھ شاپنگ پر۔ زرون اب اٹھا۔ بیٹا چائے ناشتہ کر کے جاؤ، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ شازیہ بولی۔ نہیں آنٹی تھینک یو سو مچ۔ زرون یہ کہتا کمرے سے نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ شاید زرتاشا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زرون یکدم دوڑتا ہوا ایک کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ واہ بھائی میں تو ڈائریکٹ منظر پر ہی پہنچ گیا۔ تم؟ زرتاشا اسے دیکھے ایک دم بیڈ سے اٹھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرتاشا چلائی۔ زرون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے دیوار پر لگایا۔ اس کا ہاتھ بھی ابھی تک زرتاشا کے ہونٹوں پر تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو خود کو؟ زرون ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ زرتاشا بس اسے ہسیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تاشا میڈم تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دور ہو؟ زور ہو؟ زرون اس کے قریب جھکا، اتنا قریب جھکا کہ زرتاشا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اشاروں سے ہاتھ اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ زرتاشا قید پرندے کی طرح پڑپڑاتی تو زرون نے اپنے نشیلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک لفظ بھی بولا تو بدنام کر دوں گا تمہیں۔ زرون اب آہستہ آہستہ اس کے منہ سے ہاتھ اٹھانے لگا۔ بدتمیز۔ زرتاشا پیچھے ہوتی بولی۔ آپ ہی دروازہ کھولیں۔ دنین اب دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ پلیز پلیز جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ زرون کی منتیں کرتی بولی۔ نہیں۔ زرون بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پلیز میں تمہاری پیر پکڑتی ہوں پلیز۔ وہ اس کے پیروں کے پاس جھکی تو زرون ایک دم کھڑا ہو گیا۔ پہلے مجھے کس دو۔ زرون نے اپنا گال اس کے آگے کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور نہیں جانا تو مت جاؤ، کیونکہ میں اور میری امی کو مجھ پر یقین ہے کہ میں ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ زرون دروازے کی طرف جانے لگی۔ زرتاشا اب دروازہ کھولنے لگی۔ آپ ہی دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ دنین اندر داخل ہوئی۔ وہ بس ایسے ہی۔ زرتاشا نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زرون راجپوت جا چکا تھا۔ اف شکر اللہ۔
زتاشا دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب رکسن اور فرزند عبید کے ساتھ شازیہ کے گھر آئی۔ کیسی ہو شازیہ دونوں سے ملی۔ ٹھیک ہے ہم، فرزند بولی۔ اچھا شازیہ، ہم تمہیں عبید کی شادی بتانے آئے ہیں۔ پرسوں کا دن رکھا ہے، نکاح بھی اسی دن ہوگا اور رخصتی بھی اسی دن۔ رکسن اسے بتانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے رکسن، پر تم آج اتنی پریشان کیوں؟ شازیہ نے نوٹ کر لیا تھا، وہ کھوئی ہوئی سی بس ایسے۔ رکسن بولی اچھا تم ضرور آنا شازیہ اب کی بار۔ فرزند بولی 12 بجے نکاح ہے، پھر رات کو 7 بجے رخصتی۔ فرزند بولی جی بالکل میں ضرور آؤں گی، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ زرون بھی آپ لوگوں کے گھر آ چکا ہے، تو اگر آپ ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے تو بہتر ہو جاتا۔ شازیہ دونوں سے کہنے لگی ہاں بالکل ضرور، ہم انہیں بھی انوائٹ کریں گے، لیکن ہمیں ان کا فون نمبر چاہیے۔ رکسن بولی ہاں میں دیتی ہوں۔ شازیہ اپنے فون میں نمبر ڈھونڈنے لگی۔ ٹھیک ہے ہم انہیں انوائٹ کر لیں گے۔ رکسن نے نمبر لے کر فون واپس رکھا۔ خالہ اتنی جلدی رشتہ کیوں کر دیا آپ نے؟ عبید جیسے اندر آیا سب سے پہلے اس نے شازیہ سے یہی سوال کیا۔ بس بیٹا رشتہ اچھا تھا آ گیا، میں تو مان گئی۔ شازیہ نے کہا آپ نے پوچھ تاش کرائی ان کے بارے میں؟ شازیہ عبید ہاں صوفے پر بیٹھتے بولا ہاں اچھے لوگ ہیں، میں ان سے کافی بار مل چکی ہوں۔ شازیہ بولی اچھا ٹھیک ہے عبید آپ چائے پینے لگا۔ تاشا خوش ہے؟ فرزند نے پوچھا۔ ہاں شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ ہی مہندی لگوا لے۔ دنان کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ارے ہاں بھائی ابھی 8 بجے ہیں، کون سی جلدی پڑی ہے تمہیں؟ زتاشا کچن سے چلاتی بولی آپ ہی 12 بجے جانا ہے، نکاح ہے عائشہ کا۔ دنان نیچے اترتی آئی، چلے اب یہ میں کر لوں گی۔ دنان اسے کھینچتی اوپر لے آئی۔ ویسے آپ کیا پہن رہی ہیں؟ دنان اسے مہندی لگاتے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہ کچھ پہن لوں گی، زتاشا نے بیزاری سے بولی۔ کچھ نہ کچھ نہیں، یہ ڈریس پہنو گی تم۔ شازیہ ہاتھ میں بیگز پکڑے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی آپ اتنی شاپنگ وہ بھی اتنی صبح کہاں سے کر کے آئی ہیں؟ ابری شازیہ کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیکھتی بولی ارے یہ وہ مجھے زرون دے کر گیا ہے۔ ابھی شازیہ بولی زرون بھائی؟ دنان چیخی ہاں اسی نے ہمارے لیے شاپنگ کی ہے۔ شازیہ انہیں سمجھانے لگی یہ ہم نہیں پہنیں گے۔ ابریش فوراً بولی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو ہم اتنے پیار سے ہمارے لیے گفٹ لایا ہے اور تم لوگوں کے نخرے دکھا رہی ہو۔ شازیہ نے اسے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے مت پہنو، بس کوئی نہیں چلے گا شادی پر، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ شازیہ ان سے ناراض ہوتی کمرے میں کی طرف چلی گئی۔ ابریش ناراض کر دیا امی کو، پہن ہی لیتے ہم بھی۔ زتاشا بولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس نے امی کو کون سا جادو کر دیا۔ ابریش چڑھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آپ ہی یہ دیکھے زرون بھائی نے ہم سب کے ناموں کے ساتھ ہمارے لیے بیگز بھیجے ہیں۔ دنان اپنے نام کا بیگ اٹھا کر کھولنے لگی۔ سو نائس۔ دنان نے میرون کلر کا پیارا سا فراق نکالا، اس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں سینڈل بھی بیگ میں موجود تھا۔ واہ بھائی، زرون بھائی کی پسند تو بہت اعلیٰ ہے۔ دنان ان چیزوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ آپ ہی میں آپ کا دیکھ لوں بیگ؟ دنان نے زتاشا سے اجازت لی۔ ہاں زتاشا بولی بیوٹیفل۔ دنان نے بیگ سے بیگ کلر کا شرارہ نکالا، اس بیگ میں بھی بلیک کلر کی سینڈل اور چوڑیاں موجود تھی۔ میں آپ کا دیکھ لوں بیگ؟ دنان نے زتاشا سے اجازت دی۔ ہاں زتاشا بولی بیوٹیفل۔ دنان نے بیگ سے بلیک کلر کا شرارہ نکالا، اس بیگ میں بھی بلیک کلر کی سینڈل اور چوڑیاں موجود تھی۔ آپ ہی آپ بہت پیاری لگیں گی سچ میں۔ دنان بہت خوش تھی، زرون کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ امی آپ ناراض مت ہو، ہم آپ کی خاطر یہ ڈریسز پہن لیں گے۔ ابریش آپ شازیہ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے یہ بات تو بتاؤ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ زرون سے شازیہ پوچھنے لگی۔ بس امی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابریش بولی پاگل ہو تم؟ شازیہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اوکے اللہ حافظ۔